بیعت کے انعام کا اعلان، انہوں نے بیعت کی، ان کو ملے گا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایسے ہی نہیں لی، بلکہ اللہ کے حکم سے لی اور مسلمانوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور اللہ کے انعام کا مستحق بنانے کے لیے اس بیعت کو اللہ کے حکم سے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، کہا کہ یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا کہ عثمان بھی ہماری اس بیعت میں شریک ہے، اور وہ جو اجر ملے گا تم سب کو وہ ان کو بھی ملے گا۔ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں لائے حدیث نمبر 3702 ان انس رضی اللہ عنہ قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیعۃ الرضوان، جب اللہ کے رسول نے بیعت رضوان کا حکم دیا، کان عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل مکہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو تو مکہ میں بیچ چکے، فبایع الناس، لوگ جب آپ کی بیعت کر چکے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، میرا عثمان تو اللہ کی حاجت پوری کرنے گیا، اللہ کے رسول کی حاجت پوری کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اللہ تو حاجتوں سے پاک ہے۔ ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ فضرب باحدی یدیہ علی الاخری، حضور نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، فکانت ید رسول اللہ لعثمان، کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، خیر من ایدیہم لانفسہم، راوی کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ تو ان کے اپنے ہاتھ سے بھی بہتر ہے جس کو اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، تو اللہ نے کیا کہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ تیرا نہیں ہے، یہ تو میرا ہے، عثمان کا ہاتھ سے آپ کہیں، اور اللہ اسے اپنا ید کہتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کہتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ تو میرا ہے۔ تو محبوب نے بتا دیا کہ وہ شہید نہیں ہوئے، وہ ظاہر حیات سے زندہ ہیں، تبھی تو میں ان کو بعد میں بھی شہید کر رہا ہوں۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جس نے اس بیعت کو توڑا نا اس کا وبال اسی پر ہے، ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا، فسيؤتيه اجرا عظيما، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا عن قریب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو وہاں بھیج کے وہ اجر بھی دلوایا کہ وہ تو اللہ اس کے رسول کی حاجت میں مصروف ہے، اور یہ اجر بھی دلوا دیا شامل کر کے، اور یہ بتا بھی دیا کہ میں بے خبر نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میرا عثمان زندہ ہے۔ چونکہ وہ آقا تو یہ بھی جانتے ہیں، غزوہ بدر جب منعقد ہوا تو حضور ایک دن پہلے چلے گئے، سارے میدان کا آپ نے جائزہ لیا، پھر نشان لگائے، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں عتیبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ حضور تو آنے والے کل کو بھی جانتے ہیں کہ کل کہاں کہاں کون کون مرے گا، حضور آنے والا زمانہ بھی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ عثمان تو بھی تھوڑی دوری تھے اور سامنے نظر آ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ اٹھائے تو وہ ساتوں آسمانوں کے پار جنت میں پہنچتا ہے، عثمان تو دور ہی کوئی نہیں تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس بات کا ذکر فرمایا، اور اسی صورت کے آیت نمبر 18 میں دوبارہ پھر لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد بے شک تحقیق رضی اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین ان مومنوں سے، اذ یبایعونک جنہوں نے آپ کی بیعت کی، تحت الشجرہ اس درخت کے نیچے۔ خارج کہتا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، میں نے کہا اللہ بھی راضی سے ہی ہو رہا ہے، اللہ بھی کہتا محبوبہ فضول بیعت لیتے رہے، حالانکہ لیے اللہ کے حکم سے اللہ راضی بھی ہو رہا ہے کہ جب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے، اوپر اوپر سے بیعت نہیں کر رہے۔ رافضی کہتا ہے بعد میں سارے چھوڑ کے اسلام کو، اللہ کہتا ہے کہ میں راضی ہو چکا ان سے اور میں ان کے دلوں کو بھی جانتا ہوں
इनके दिल कभी भी इस्लाम से बदलेंगे नहीं, पक्के हैं। फअंज़ल सकीनत अलैहिम, अल्लाह ने उन पर सुकून को भी नाज़िल कर दिया। वअसाबहुम फतहन करीबा, अल्लाह ने कहा अन करीब तुम्हें फतह भी मिल जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बैत रिज़वान में शामिल हुए ना, वो अल्लाह के फजल से सारे के सारे जन्नती हैं, उनमें से कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। और उनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को भी शामिल फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर उमर फारूक के बेटे, मक्कातुल मुकर्रमा में हज का मौसम, लोग आपसे मसाइल पूछ रहे हैं। एक बंदा इराक से आया हुआ था, उसने आपके बारे में पूछा कि ये बंदा कौन बैठा हुआ है। बताया गया कि ये उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला है। और रश इसलिए कि लोग इनसे मसाइल पूछ रहे हैं। वो आपकी बारगाह में आ गया, जो बुखारी में मौजूद है। आपकी बारगाह में आया तो आके पूछता है कि ये बताइए कि उस्मान गनी गज़वा बदर में नहीं थे? आपने कहा नहीं थे। फिर कहता ये बताइए कि गज़वा ओहद में आपके पांव लड़खड़ा गए थे और आप उन लोगों में शामिल थे जिनसे मैदान छूट गया? कहा ऐसा ही है। अगला सवाल भी करता है, कहता है कि ये बताइए कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैत रिज़वान में भी नहीं थे? फरमाया नहीं थे। जब वो ये सारी तीनों बातें पूछ चुका ना और जवाब आपने दे दिए कि ये तीनों बातें ऐसी ही हैं, तो उसने कहा अल्लाह अकबर। बुग़्ज़ देखिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उसका तीनों बातें पूछ के तो अब आगे से अल्लाह अकबर कहता है। तो बस आप जान गए कि इसके दिल में उस्मान गनी का बुग़्ज़ है। कहा है इधर आओ, बात सुनो। अब इनका जवाब भी लेते जाओ। पहली बात तो ये कि ग़ज़वा ओहद में अगर आपके पांव लड़खड़ाए तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू व गफ़र लहू, अल्लाह तो उन सबको माफ कर चुका। अल्लाह तो उनकी मौत का कुरान में ऐलान कर चुका। और अगली बात यह कि ग़ज़वा बदर में नहीं थे तो तुम्हें पता नहीं कैसे रुकैया नबी पाक की बेटी आपके निकाह में थी, हुजूर खुद उन्हें छोड़ करके आए और कहा उस्मान तू मेरी बेटी की खिदमत कर, अल्लाह तुम्हें बदर का सवाब भी देगा और हम तुम्हें बदर के माले गनीमत से हिस्सा भी देंगे। अभी दौर में हदीस पाक है, वान इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकामा, अब्दुल्लाह इब्न उमर यही कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए यानी यौमा बदर, बदर के दिन। फकाला, आपने फरमाया इन्ना उस्मान नन तलका फी हाजतिल्लाहि व हाजति रसूलिही, वहां भी कहा हदाबिया में भी हुजूर ने भेजा है तो वहां भी यही कहा कि उस्मान तो अल्लाह उसके रसूल के काम के लिए गया हुआ। यहां भी यही कहा, बदर के मैदान में भी कहा कि उस्मान अल्लाह उसके रसूल के काम में मसरूफ है। व इन्नी उबायु लहू, तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया कि ये उस्मान की बात है। बदर के मैदान में हुजूर ने ऐसा ही किया। और दरब लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्साहमीन, फिर हुजूर ने उनको हिस्सा भी दिया माले गनीमत में से। वलम यदरिब लि अहदिन गाबा गैरहू, उनके सिवा किसी को कुछ भी नहीं दिया। जो भी ग़ज़वा बदर से गायब थे ना, हुजूर ने किसी को कुछ भी नहीं दिया सिवाय उस्मान गनी के, कि अल्लाह के रसूल ने उनको बदर में शरीक भी किया, उनकी बात भी ली बदर में भी, और उनको आपने माले गनीमत में से हिस्सा भी दिया। अभी अल्लाह के रसूल का इख्तियार है, आप चाहें तो उस्मान गनी के घर को बदर का मैदान बना दे और उनको हिस्सा भी अता फरमाए। वो तो बड़ी शान ले गए थे अपने घर में, वो मकाम तो लोग बदर में जाकर न ले सके जो उन्होंने घर बैठे ले लिया, हिस्सा भी लिया, सवाब भी लिया, और उनके हाथ को अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ भी कह दिया। तो तीसरी बात भी सुन, वो तूने ये किया कि वो सुलह हुदैबिया में भी नहीं थे तो नहीं थे, लेकिन वो तो उनकी शान इससे भी अल्लाह है। उस मौके पर तो अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ कहा तो अल्लाह ने उसको अपना हाथ कह दिया। तो अब जा और तीनों जवाब साथ लेके रात में जाना, तुम्हें समझ आए उस्मान गनी की शान क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी की बेशुमार शान बयान फरमाई। पहली हदीस हज़रत उस्मान गनी की शान में
اس کو امام حاکم نے لکھا، حدیث نمبر 7011، ابن ماجہ حدیث نمبر 110، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی عثمان غنی سے مسجد کے دروازے پر، فقال، آپ نے فرمایا، یا عثمان ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، اخبرنی، اس نے مجھے خبر دی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد زوجک، بے شک تیرا نکاح کر دیا ہے، ام کلثوم، میری بیٹی ام کلثوم سے، تو جس کا نکاح اللہ کرے حضور کی بیٹی سے، یہ مجھے پیغام دیا جبریل کہ اے عثمان، اللہ نے میری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے، بمثلی صداق رقیہ، حق مہر بھی اللہ نے خود مقرر کیا ہے، جتنا تو نے میری بیٹی رقیہ کو دیا تھا اتنا ہی میری اس بیٹی کو بھی دے، اللہ مثلی صحبتہا، اور اس کا ساتھ بھی اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہے جیسا اس کا تھا، نکاح بھی اللہ نے کیا، حق مہر بھی اللہ مقرر کر رہا ہے، اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اے پیارے عثمان، تو غمگین نہ ہو، اگر رقیہ دنیا سے چلی گئی تو میرے محبوب کی دوسری بیٹی سے نکاح تیرا میں نے کیا، یہ ان کی شان ہے۔ یہ رافضی بھی یاد رکھیں کہ صرف مولا علی کا نکاح اللہ نے نہیں کیا حضرت فاطمہ سے، ان کا بھی اللہ نے کیا ام کلثوم سے۔ اگلی حدیث امام طبرانی معجم کبیر میں لائے، حدیث نمبر 96، مجمع الزوائد، حدیث نمبر 14500، ان عبد الرحمن ابن عثمان القرشی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ابناتہ وہی تغسل راس عثمان، حضور اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ عثمان غنی کا سر دھو رہی تھی، بیوی تھی نا، سر دھو رہی تھی، فقال، آپ نے فرمایا، یا بنیہ، اے میری بیٹی، اقسنی الی ابی عبداللہ، یہ آپ کا لقب ہے، کیونکہ حضور کی جو پہلی بیٹی تھی حضرت رقیہ، ان سے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام عبداللہ تھا، اس لیے آپ کو ابو عبداللہ بھی کہتے ہیں، وہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ اے میری بیٹی، عثمان سے اچھا سلوک کرنا، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، یہ میرے صحابہ میں سے خلق اعتبار سے سب سے زیادہ میری مثل ہے، اس کا خلق ایسا جیسا میرا ہے، حضور ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اگلی حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 6209، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی یہ سطر میں داخل نہیں ہے، گھٹنے کے نیچے والی جگہ، اتنے میں ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، اجازت چاہیے تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں ان سے باتیں کرتے رہے، پھر عمر فاروق آئے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، اسی حالت میں گفتگو کرتے رہے، اتنے میں عثمان غنی آ گئے، اجازت مانگی تو اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کیے اور پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر کیا ہوا، کچھ وقت گزرا، یہ سارے اٹھ کے چلے گئے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبب کیا تھا؟ ابو بکر مرتبے میں، عمر میں، علم میں ہر حوالے سے بڑے ہیں سب سے، اور عمر عثمان سے بھی بڑے ہیں، رشتے کے اعتبار سے بھی وہ دونوں آپ کے سسر ہیں اور وہ آپ کے داماد ہیں یا آپ کے بھانجے ہیں، تو ان کے لیے آپ اٹھ کے بیٹھے، آپ نے کپڑے درست بھی کیے، سبب کیا تھا؟ حالانکہ شان میں، علم میں، مرتبے میں یہ دونوں بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، رشتے میں بھی بڑے ہیں۔ فقال، فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ بتا، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا بے حیا انسان وہ ہے جو عثمان غنی کا حیا بھی نہ کرے، اللہ کے فرشتے بھی ان کا حیا کر رہے ہیں اور امام الانبیاء بھی ان سے حیا فرما رہے ہیں۔ اگلی حدیث بخاری میں بھی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، کہتے ہیں کہ انما تغیب عثمان عن بدر، عثمان غنی بدر میں نہیں تھے، غائب تھے، فإنه كانت تحته بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان مريضة، حضور کی بیٹی بیمار تھی اور آپ ان کے پاس ہی تھے، فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا
वसहमहू, हुजूर ने कहा उस्मान तेरे लिए बदर का सवाब भी है और हमारे गनीमत में से हिस्सा भी है। अच्छा यहां आप गौर करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी बीमार थी, आपने उस्मान गनी को यहां छोड़ा और खुद बदर में चले गए। अल्लाह ने आपको फतह दी। जब पहला वहां से बंदा आया ना खुशखबरी लेके मदीना तो रसूल में कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी है, उस वक्त चंद मुसलमान जन्नतुल बकी में एक तबक पे मट्टी डाल रहे थे और पूछा ये कौन है? कहा ये महबूब की बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा जाते हुए इस दीन के लिए, हुजूर बदर में थे, गुस्ल दे दिया गया, कफन दे दिया गया और आपको दफन भी कर दिया गया। हुजूर ने आके कब्र ही देखी उनकी, इस दीन के लिए। बताए हमने दीन के लिए क्या किया? हम तो नमाज भी पढ़ रहे जनाब 5 वक्त की, बाकी तो हमने क्या करना है। अगली हदीस हज़रत रहमान बिन खबाब रवायत करते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद था और आप ग़ज़वा तबूक के लिए मुसलमानों से माल इकट्ठा कर रहे थे, बार बार कह रहे थे हिस्सा शामिल करो। उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं 100 ऊंट बमा साजो सामान आपकी बारगाह में पेश करता हूं। हुजूर ने तरगीब और दिलाई, आप फिर खड़े हो गए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं 200 ऊंट मा साजो सामान आपकी बारगाह में पेश करता हूं। हुजूर ने फिर तरगीब दिलाई, आप फिर खड़े हो गए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं 300 ऊंट बमा साजो सामान आपकी बारगाह में पेश करता हूं। अब क्या हुआ? जब ये सारी बातें कर चुके तो रावी कहते हैं राई तू मैंने देखा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजु अनिल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे उतर रहे थे, अब कह रहे थे माला उस्मानु मा अमिला बादा हाज़िही, आज तेरा उस्मान जो मर्जी करे से नुकसान नहीं पहुंचेगा। मतलब क्या? उस्मान अब गुनाह करेगा ही कोई नहीं। अगली हदीस हज़रत उस्मान गनी महसूर आपके घर के इर्द गिर्द बागी आपको घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे, चाहते हैं कि मदीने में जंग हो जाए, मुसलमान लड़ पड़े आपस में, यहां अल्लाह के रसूल के शहर में खून बहे। वो शहर मदीना जिसको उस्मान हुसैन ने बचाया ना खून रजी से, छोड़ दिया शहर मदीना को, मक्का को भी छोड़ा और कूफे चले गए, करबला में चले गए। उस्मान गनी की सुन्नत थी ना, वो उनको याद थी। अब आपसे इमाम हसन ने अर्ज की जाके कि हुजूर आप दरद दे, हम इनकी गर्दनें उतार दे, कहा मेरे महबूब का शहर है, नहीं दूंगा इजाजत, पानी तो मेरा बंद है ना, खाना तो मेरा बंद है, घर से निकल बाहर मैं नहीं सकता, लेकिन मैं बतौर खलीफा ये हुक्म दे रहा हूं कि कोई मुसलमान तलवार ना उठाए, घर में बंद है। फिर आप अपनी छत पे चढ़े, फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह और इस्लाम की कसम दे के पूछता हूं, बताओ जब मुसलमान मदीने में आए तो पीने के लिए बस एक ही कुआं था पानी का, मीठे पानी का, तो बताओ वो कुआं खरीदने वाला कौन था? आज तुमने मेरा पानी बंद किया, मैं तो मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सारे मदीने के आने वाले काफिरों को भी पानी पिलाने वाला हूं, तो मैंने वक़्त ही कर दिया लेके कि जाओ जहां जो मर्जी पिए पानी इस्तेमाल करे। तो लोगों ने कहा कि हां ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर फरमाया ये बताओ जब मस्जिद नबवी तंग हो गई नमाजियों पर, तो मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीद के शामिल करने वाला कौन था? क्या मैं नहीं था? हुजूर आप ही थे। तो आज तुम मुझे उस मस्जिद में तकलीफ पड़ने दे रहे जो मैंने खुद अपनी पैसों से खरीदी है। फिर फरमाया सुनो, तुम्हें वक्त वो याद नहीं कि जब मैंने ग़ज़वा तबूक के लिए हिस्सा शामिल किया, वो लश्कर तंगी वाला, जब किसी के पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह के रसूल ने मुझे खुशखबरियां दी कि अगर उस्मान का कोई अमल से नुकसान नहीं देगा, क्या वो मैं ही नहीं था? कहा आप ही थे। कहा मैं तुम्हें इस्लाम की कसम देकर पूछता हूं, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, बताओ कि जब हुजूर ओट के पहाड़ पे गए, जब हुजूर ने यह कहा कि ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद है, क्या मैं साथ नहीं था? कहा जी आप साथ ही थे। आपने कहा अल्लाह अकबर। तो फरमाया इन लोगों ने जिन्होंने मुझे महसूर किया हुआ है, इन्होंने गवाही दे दी, अल्लाह की कसम मैं शहीद हूं, अल्लाह की कसम मैं शहीद हूं, अल्लाह की कसम मैं शहीद हूं। खुद जुबान से कह रहे हैं
کہ وہ آپ ہی ہیں سب کچھ کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی کی بے شمار شانوں کا بیان فرمایا. آخری بات اس کے بعد انشاءاللہ پھر نماز کی طرف پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موضوع میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر حیثم بن عدی عن ابیہ رضی اللہ عنہ، حضرت حیثم بن عدی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اصیبت عین ابی قتادہ، ابو قتادہ کی آنکھ شہید ہو گئی، ضائع ہو گئی یوم احد، غزوہ احد میں ان کی آنکھ ضائع ہوئی. یہ حدیث امام حاکم نے لکھی مستدرک میں 5359، امام بیہقی نے لکھی دلائل النبوہ میں حدیث نمبر 253، مسند ابی یعلا 1549، اور الوفا قاضی ریاض مالکی نے اس کو لکھا، اور ھذا حدیث صحیح. آنکھ آپ کی ضائع ہو گئی احد کے دن. کیا ہوا؟ فآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، وَهِيَ فِي يَدِهِ، آنکھ ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے. فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَبَا قَتَادَةَ، ابو قتادہ یہ کیا ہے؟ کالا کہتے ہیں ہاذا ما ترى یا رسول اللہ، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہے. کالا فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ، صبر کرو جنت میں دیتا ہوں. آئے آنکھ لینے کے لیے، انہوں نے کہا اگر تو چاہے تو صبر کرے جنت ہے، وَإِن شئت اگر تو چاہے رددتھا، میں اس کو لوٹا دوں، میں اس کو پلٹا دوں، میں آنکھ ہی واپس کر دوں. وَدَعْوَةُ اللَّهِ لَكَ فَلَمْ تَفْقُدْ مِنْهَا شَيْئًا، اللہ سے دعا کروں آنکھ کو پلٹا دوں اور ایسی کر دوں کہ یہ نقصان ہوا ہی نہیں تھا. لو جی آج آنکھ لینے کے لیے حضور نے 2 پیشکشیں کر دی، تو ٹھیک بھی ایسی ہوگی کہ مزہ آ جائے گا، اور اگر صبر کرو جنت بھی ہے. آپ منگتا بھی کسی کام کا ہو تو صحیح، بندے کو مانگنا بھی تو آتا ہو. کالا کہتے ہیں یا رسول اللہ ان الجنت لجزاء جزیل وعطاء جلیل، جنت بڑی اعلیٰ نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے، بڑی اعلیٰ اللہ کی نعمت ہے. ولکنی رجل مبتلی بحب النساء، میں یہ پسند نہیں کرتا ان یکن آورا، مجھے میری بیویاں کہنا کہے. جنت بڑی اچھی چیز ہے، پر مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ باقی کو باقی رہے لوگ میری بیوی مجھے یہ کہے. فلا یردننی، مجھے آنکھ بھی چاہیے. ولیکن تردھا لی وتسأل اللہ لی الجنہ، جنت بھی چاہیے. آنکھ میں نے مانگ لیا دیجیے، جنت آپ نے کہی ہے دیجیے. میں کہتا ہے علماء اپنے انداز میں، اور ایسے کہ یا رسول اللہ آنکھ میں لینے آیا ہوں، جنت آپ دے رہے ہیں، دونوں چاہیے مجھے دیجیے. فقالا حضور نے فرمایا افعلوا، ایسا ہو گیا، جنت بھی مل گئی آنکھ بھی ملی. یا ابا قتادہ ثم اخذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، حضور نے اس آنکھ کو پکڑا ان کے ہاتھ سے، فأداها الى موضعها، حضور نے دوبارہ اس جگہ رکھ دی بس. فکانت احسن عینیہ، تو وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ حسین، زیادہ بہتر ہو گئی. الا ان مات، یہاں تک کہ فوت ہو گئے آنکھ ویسے کی ویسی رہی. ودعا اللہ لہ الجنہ، ان کے لیے جنت بھی اللہ سے مانگ لی، دونوں کام ہی کر دیے. وہ وقت گزر گیا، یہ دنیا سے چلے گئے. اب کیا ہوا؟ کالا داخل، کہتے کہ راوی کہتے کیا ہوا؟ داخل ابنہ، داخل ہوئے ان کے بیٹے، علی عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کے پاس آئے، ان کے بیٹے آئے، حضرت ابو قتادہ کے بیٹے آئے. فقال له عمر من انت یا فتى، نے کہا نوجوان تو کون ہے، بتا ہے کون تو؟ فقال، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انا، میں ابن الذی، اس کا بیٹا ہوں،
سالت علل خد عینوہ، جس کی آنکھ اسے رخسار پہ بہ گئی تھی، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس کی آنکھ غزوہ احد میں نکل کے رخسار پر بہ گئی تھی۔ فرت بکف المصطفیٰ احسن ردی، پھر حضور نے واپس پلٹا دیا۔ واہ واہ، کیسا پیارا واپس پلٹایا۔ فعادت کما کانت الاحسن حالها فیا حسنا ما عینی ویا طیب ما یدا، وہ واہ واہ، کیسی سونی آنکھ تھی جو واپس آئی، اور کیسا سونا وہ ہاتھ تھا جس نے واپس کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں، تعارف کروا رہے، اپنا نام ہی بتا رہے، اور میں ان کا بیٹا ہوں جن کو آنکھ مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اب کسی کو آنکھ دینا مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ آنکھ دے دینا کسی کو حاجت روائی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کے رسول نے مشکل کشائی کی کہ نہیں کی؟ حاجت روائی کی کہ نہیں کی؟ یہ فرق یاد رکھیں، اللہ خود مشکلیں دور کرنے والا، اور اللہ کے رسول اللہ کی اطاعت سے مشکلیں دور کرنے والے۔ اللہ خود حاجتیں پوری کرنے والا، اللہ کے رسول اللہ کی رحمت سے حاجتیں پوری کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آنکھ دی، ابو ہریرہ کو حافظہ دیا، عثمان بن حنیف کو بھی آنکھ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے دونوں نواسوں کو جنت کی سرداری دے دی۔ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کو جنتی جوانوں بزرگوں دونوں کی سرداری دے دی۔ اپنی بیٹیوں کو جنت دی ہی دی، ایک بیٹی کو تو جنتی عورتوں کا سردار بھی بنا دیا۔ تو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ آپ دنیا کی نعمتیں بھی دیتے ہیں اور قیامت کے بعد وہ نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعالیٰ نے یہ ساری شان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔